آگے اور بات کرتے ہیں ذرا سرکار کے ایک اور اہم فیصلے کی، اور اس فیصلے کا انتظار پچھلے کئی دنوں سے تھا، اور بات کرتے ہیں کورونا سے فوت شدہ لوگوں کے حوالے سے، اور ان کے حوالے سے سرکار نے بڑا فیصلہ لیا اور یہ کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ کووڈ کی وجہ سے جموں کشمیر کے اندر مارے گئے ہیں اب ان کے اہل خانہ کو باضابطہ طور پر معاوضہ دیا جائے گا اور 50,000 روپے ریلیف کے بطور ان کے اہل خانہ کو دیا جائے گا، ان کے بچوں کو دیا جائے گا۔ یہ کل باضابطہ طور پر چیف سیکریٹری کی صدارت میں میٹنگ منعقد ہوئی جس میں تقریباً 35 کروڑ روپیہ جموں کشمیر کے ضلع ترقیاتی کمشنروں کو دیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ پیسہ جو ہے وہ بانٹا جائے ان لوگوں کے جن کے اہل خانہ کفیل جو ہے وہ مارے گئے، یعنی کمانے والے کووڈ کی وجہ سے مر گئے اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو انہیں یہ 50,000 روپے کی رقم جو ہے وہ دی جائے گی۔ کل ملا کر ابھی تک جو ابتدائی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ 4,170 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کووڈ کے اس ریلیف کے حقدار پائے گئے ہیں جنہیں یہ دیا جائے گا، اور ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر BDS کے تحت یہ جو ہے یہ معاملہ یہ پیسہ جو ہے وہ ان کے اندر بانٹا جائے گا۔ ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے یہ اپروو کیا گیا ہے کہ 50,000 روپیہ جو ہے ان کے بچوں کو دیا جائے گا، ان لوگوں کو دیا جائے گا جو کووڈ پینڈیمک کے دوران مارے گئے ہیں، اور یہ ایک راحت مرکز کی طرف سے بہت پہلے اس کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا، سرکار نے سپریم کورٹ کے اندر ایفیڈیوٹ بھی دیا تھا، لیکن جموں کشمیر کے اندر آتے آتے ابھی اس کا اطلاق نہیں ہو پا رہا تھا، تو فی الحال 4,175 کے آس پاس لوگوں کو یہ فائدہ پہلے مرحلے میں ملے گا۔ 35 کروڑ روپیہ سبھی ڈسٹرکٹ کمشنرز کو دے دیا گیا ہے اور 50,000 روپیہ فیکس یہ ریلیف بانٹنے کی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے ان کے جن کے کفیل مارے گئے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں ان کے پاس یہ پیسہ جو ہے وہ پہنچے گا ڈائریکٹ بینیفٹ اسکیم کے تحت، انہیں ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کے تحت جو ہے انہیں یہ دیا جائے گا۔ تو یہ تو تھی جناب ایک بات۔ اب بڑھتے ہیں جی آگے، بات ذرا سکولوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ سکولوں کا نظام بھی کووڈ کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ کے دوران بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا اور ان کے بچے جو ہے وہ سکول نہیں جا پا رہے تھے، اور اس میں سپریم کورٹ کی بھی گائیڈ لائن تھی، اور اب باضابطہ طور پر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے بھی اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے سبھی نجی اور غیر سرکاری یعنی پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولوں کو یہ حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ رواں سیشن کے دوران کووڈ متاثرہ بچوں کے یعنی جن کے والدین اس سے مرے ہیں، جن کا کفیل مرا ہے کووڈ کی وجہ سے اور اب وہ سکول نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ ان کا پیسہ نہیں ہے، ان کی تعلیم کو کنٹینیو رکھا جائے، انہیں پڑھانے کا معقول نظام بنایا جائے اور باضابطہ طور پر رجسٹر مینٹین کی جائے اور حکومت کو مطالعہ کیا جائے کہ کس سکول میں کتنے بچے اس کیٹیگری کے اندر اس وقت پڑھ رہے ہیں تاکہ ان کی تعلیم جو ہے وہ کسی طریقے سے متاثر نہ ہو۔ اکثر شکایتیں یہ تھی کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ اب سکولوں کا رخ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کے والدین یا والد یا والدہ نہیں رہ پائی ہے یا گھر کا کفیل جو تھا وہ نہیں رہ پایا ہے جس کی وجہ سے وہ پڑھ پا رہے تھے۔ تو اب محکمہ تعلیم کے ذمہ داروں کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، انہوں نے حکم نامہ جاری کیا ہے سبھی پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکولز کے لیے کہ کووڈ کی وجہ سے جن لوگوں کی موت ہوئی ہے، والدین کی موت ہوئی ہے، والد کی موت ہوئی ہے اور اس وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، ان کی پڑھائی کا معقول نظام کنٹینیو رکھا جائے اور انہیں فیس اور دیگر معاملوں سے مستثنیٰ رکھا جائے تاکہ ان کی تعلیم جو ہے وہ مکمل ہو سکے۔ یہ ایک اور بڑا فیصلہ جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کو ذرا گراؤنڈ پر بھی چیک کیجئے گا، اپنے آس پاس دیکھیے گا کہ کون سا غریب بچہ ہے جو کووڈ کی وجہ سے سکول سے باہر ہے، نہیں پڑھ جا رہا ہے، پڑھنے جا رہا ہے، اب اسے چاہے وہ پرائیویٹ سکول کے اندر تھا تو پڑھائی کنٹینیو کرنی پڑے گی اور اگر گورنمنٹ سکول کے اندر ہے تو وہاں پر لازم ملزوم ہے کہ وہ کیا جائے۔ تو یہ تو بات تھی جناب کووڈ کے حوالے سے، بیک ٹو بیک دو باتیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اپڈیٹ دیا ہے آپ کو اور بتایا ہے کہ کیا کچھ سرکار کرنے جا رہی ہے۔